7 جگہوں پر بسم اللہ مت پڑھنا ورنہ انسان کافر ہو جاتا ہے۔ خبردار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مقدس کی عظیم کتاب ہے۔ یہ برکت والی کتاب ہے۔ اس کی آیاتیں مومنوں کے لیے شفا ہے۔ اس کی ایک ایک حرف میں 10 نیکیاں اللہ نے مقرر فرمائی ہے۔ قرآن مقدس دنیا آخرت کی پریشانیوں کا علاج ہے۔ قرآن مقدس رحمتوں کا خزانہ ہے، لیکن اس عظیم رحمت والے خزانے سے مالا مال ہونا تو پہلے سچے دل سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، پھر اس خزانے کو کھولو، زیادہ سے زیادہ اللہ کی رحمتوں کو حاصل کرو۔ جب قرآن مقدس جیسی عظیم کتاب بغیر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے نہیں کھلتی تو دوسرے جائز کام کی برکتیں بغیر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بسم اللہ کی نسبت سوال کیا۔ آپ نے فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بڑے ناموں اس میں اس قدر نزدیکی ہے جیسے آنکھ کی سیاہی سفیدی میں۔ جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم اتری، بادل مشرق کی طرف چھٹ گئے، ہوائیں ساکن ہو گئے، سمندر ٹھہر گیا، جانوروں نے کان لگا لیے، شیاطین پر آسمان سے شعلے گرے۔ پروردگار عالم نے اپنی عزت جلال کے قسم کھا کر فرمایا، جس چیز پر میرا یہ نام لیا جائے گا اس میں ضرور برکت ہوگی۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جہنم کے 19 داروغوں میں سے جو بچنا چاہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ اس کے بھی 19 حروف ہیں، ہر حرف ہر فرشتے سے بچاؤ بن جائے گا۔ اسے ابن عطیہ نے بیان کیا، لیکن کچھ ایسے جگہ جہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا حرام ہے، جائز ہی نہیں۔ ہر انسان جہاں چاہتا ہے پڑھ لیتا ہے۔ کچھ لوگوں کی ایسی عادت بن جاتی ہے، وہ ہر کام کرنے سے پہلے ایک دم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں۔ تو کچھ ایسے بھی جگہ ہیں جہاں پہ بسم اللہ ہمیں نہیں پڑھنا، جہاں پر بسم اللہ انسان اگر پڑھے گا تو گنہگار ہوگا۔ بسم اللہ کا پڑھنا ایسی جگہوں پر، ایسی مقامات پر جائز ہی نہیں۔ اب آپ یہ سمجھ لیجئے کون سے مقامات پر بسم اللہ پڑھنا چاہیے، کن مقامات پر بسم اللہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ ناظرین، آپ نے سنا ہوگا ہر کام کے شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا معنی اللہ کے نام سے شروع، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یعنی ہم کام کو جو شروع کر رہے ہیں وہ اللہ کے نام سے شروع کر رہے ہیں، تاکہ اللہ تعالی ہمارے اس کام میں برکت عطا فرما دے۔ بسم اللہ پڑھنے کے فائدے بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اگر کوئی انسان کسی کام کو پڑھ کر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اس کام میں برکت عطا فرماتا ہے، اور یہ سنت بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے مقامات پر ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی تاکید فرمائی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اگر آپ کو کوئی بھی نیک کام شروع کر رہے ہیں، اس نیک کام کی شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، آپ کی سنت بھی ادا ہو جائے گی، اور اس پہ آپ کو ثواب بھی ملے گا، اس کی برکتیں بھی آپ کو ملیں گے۔ اگر آپ نے کسی نیک کام کی شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا تو پھر انشاءاللہ اس میں آپ کا نقصان نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ خود آپ کا حامی مددگار ناصر بن جائیں گے، کیونکہ آپ نے اپنے اس کام کو اللہ کے نام سے شروع کیا ہے۔ ہمارا کام تھا کرنا، بندہ کیا کرتا جو اس کے بس میں ہوتا ہے؟ بندہ تو اسباب اختیار کرتا ہے، بندہ کر بھی کیا کر سکتا ہے؟ بندے کی ذمہ صرف اسباب کو اختیار کرنا ہے۔ آپ کسی کام کو کرنے سے پہلے سبب اختیار کریں، ہمیں یہ کام کرنا ہے، باقی آپ اللہ کے سپرد کر دیں۔ آپ اپنے کام کو کریں، باقی جواب آپ کا کام ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، میں پریشان ہوں، ہمارے اونٹ کہیں کھو گئے۔ آپ نے ان کو یہ بتایا، اللہ پہ بھروسہ کرو، اور اللہ پہ بھروسہ ہی اصل چیز ہے۔ یہ بولو کہ میں نے اللہ پر بھروسہ کر لیا۔ اللہ پاک کافی بہترین کار ساز ہے۔ جو کچھ صحابہ اکرام کہنے لگے، یا رسول اللہ، ہمیں اللہ کے ذات پر بھروسہ ہے، کیا ہم اپنے اونٹوں کو ایسے ہی چھوڑ دیں؟ اگر ہماری قسمت میں ہوں گے تو ہمارے اونٹ واپس آ جائیں گے، مقدر میں نہیں ہوں گے تو چلے جائیں گے۔ ہمیں اللہ کے ذات پر بھروسہ تو ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، پہلے اپنے اونٹ کو باندھ دو، پھر اللہ کے ذات پر یقین کرو، پھر اللہ کے ذات پر بھروسہ کرو، یعنی ہمارے ذمے کے جو کام ہیں وہ ہمارے اوپر کرنا لازم ہے۔ اسباب کا انکار کرنے والا جاہل ہوتا ہے، اسباب کا انسان انکار نہیں کر سکتا۔ نہیں، ہم تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں گے، اب اللہ کھلائیں گے کیونکہ وہ رزاق ہے، وہ ہمیں کھلائے، لیکن آپ اپنی محنت کیجئے، آپ اسباب اختیار کیجئے، پھر اللہ کے ذات پر چھوڑ دیں۔ آپ پہلے جاؤ مزدوری پر، آپ کام پر جاؤ، آپ کا کاروبار کرو، پھر اللہ کے ذات پر چھوڑ دو۔ اے پروردگار عالم، اب ہمارا جو کام تھا ہم نے کر لیا، آگے تیرا رضا، تیری رحمت کا ہم امیدوار ہیں۔ صرف ہماری کمانے سے رزق تھوڑی ملتا ہے، آپ نے کمایا، بس کما کے لیے آئے، اس کے علاوہ آپ غور کیجئے، دانے کی زمین سے نکالا کس نے، اس کے بعد پھر اس کو گیہوں کی شکل میں، پھر وہ آٹے کی شکل میں بنا، پھر وہ روٹی بنتی ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں یہ ہماری محنت سے ہو رہی ہے، ہم نے روٹی بنائی، روٹی بنا کے گوشت، سالن یا سبزی ہمارے سامنے آئی، اس کے بعد ہم نے جیسے اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھایا، تو اب ہمارے حلق پر ایک فرشتہ بیٹھا ہوا ہے، وہ فرشتہ اللہ سے اجازت مانگ رہا ہے۔ حلق میں ہمارے دو نالیاں ہوتی ہیں، ایک نالی ہوتی ہے جو سانس کی ہوتی ہے، ایک نالی ہوتی ہے جس میں رزق اندر جاتا ہے، کھانا اندر جاتا ہے، تو یہ دو نالیاں بالکل برابر ہوتی ہیں اور دونوں کا ایک ہی چھید ہوتا ہے، لیکن پھر وہ اندر جا کر الگ ہو جاتی ہیں۔ اب آپ یہ سوچ کر دیکھیں، فرشتہ یہاں پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے پوچھتا ہے، ہمارے ہر حلق پہ مولا اس لقمے کو زندگی کا سبب بناؤں یا موت کا سبب بنا دوں؟ اب اللہ تعالیٰ کی اگر مرضی ہوتی ہے تو وہ لقمہ زندگی کا سبب بن جاتا ہے، اگر اللہ کی مرضی نہیں ہوتی وہ لقمہ موت بن جاتا ہے، یعنی اگر وہ لقمہ بجائے خوراک والی نالی میں جانے کے اگر وہ سانس کی نالی میں چلے جائے تو پھر انسان ختم ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں، ہم نے اتنے سارے کام کیے لیکن فرشتہ یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، اس نوالے کو، اس لقمے کو کہاں لے جانا ہے، تو یہ آپ نے اسباب اختیار کے، یعنی اس کو اسباب اختیار کرنا کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دینا۔ نیک کام ہم شروع کر رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں تو ہمیں بسم اللہ پڑھنے کی تاکید کی گئی، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، کچھ حرام کام کرتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ اگر کوئی انسان جو اکیلا رہا، اس میں بسم اللہ کا پڑھنا حرام، اللہ کے نام سے شروع، اللہ نے کب کہا تھا آپ جو اکیلے جا کر، اللہ نے کب کہا تھا آپ شراب بیچو جا کر، اللہ نے کب کہا تھا آپ جھوٹ فریب مکرو جا کر، اللہ نے تو کہا نہیں۔ ایک شخص نے بڑی عالیشان منزل بنوائی، اس پر لکھا ھذا من فضلی، شیطان نیچے بیٹھا رو رہا ہے۔ لوگوں نے پوچھا تو کیوں رو رہا؟ اس نے کہا دیکھو میں نے اسے جھوٹ بلوایا، فراڈ کروایا، ہم نے اس کو بلڈنگ فراڈ کر کے بنوا دی، یہ لکھ رہا ہے ھذا من فضل ربی، میرا رب کا فضل ہے۔ اللہ نے کہا تھا جھوٹ بول کے کمانا، اللہ نے کہا تھا ڈھونگ کر، اللہ نے کہا تھا فراڈ کر کے، مقصد صرف یہ ہے شیطان ہر طرح سے انسان کو بہکاتا ہے۔ ہمیں ہر نیک کام کے شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے۔ ہمیں احتیاط رکھنا چاہیے، جب ہم باتھ روم کے اندر داخل ہو چکے ہوں، نہانے سے قبل بسم اللہ نہ پڑھیں، باتھ روم میں جانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور باتھ روم کے نکلنے کے بعد جب کپڑے پہنے تو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ اور کوئی انسان کاروبار کرتا ہے، اب اس نے جھوٹ بولا، پھر اس کے بعد پیسے لیٹ لیا، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا۔ ایسی جگہوں پر جہاں پہ حرام کام کوئی بندہ کرتا ہے وہاں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں چھوٹ دے رکھی ہے، جیسا کہ کرو گے ویسا بھرو گے۔ اللہ سب کو دیکھ رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، یہ تو اللہ کی مرضی ہے، لیکن یاد رکھنا یہ اللہ کی مرضی نہیں، اللہ کی اجازت ہے، اللہ نے آپ کی اجازت دی ہوئی ہے، بسم اللہ نے چھوٹ دی ہوئی ہے، کر لو دنیا میں جیسا کرنا ہو۔ اللہ ظالموں کو ڈھیل دیتا ہے، لیکن جب پکڑ آتی ہے چھوڑتا نہیں، اللہ کی پکڑ بڑی سخت، تو دنیا میں اللہ دیکھ رہا ہے، یہ مرضی نہیں ہے اللہ کی آپ گناہ کرو، لیکن اللہ نے بس اجازت دی ہوئی، آپ کر لو، دیکھو کتنا کرو گے، اب ایک دن آؤ گے میرے پاس، جب آؤ گے تب ہم فیصلہ کریں گے۔ مالک یوم الدین، انصاف کے دن کا کام اللہ کی ربوبیت سمجھے، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کون سے کام ہمیں کب کرنا چاہے، کب نہیں کرنا چاہے۔
جو سنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم عمل کریں گے، اللہ تعالی ہمیں کامیاب کر دے گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہمیں بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔